ایک ایسا انسان جو سیدھا اللہ سے ہم کلام ہوتا، ایک ایسا نبی جس پر تورات نازل ہوئی، ایک ایسا بندہ جس نے فرعون جیسے جابر حکمران کو ذلیل کر دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ مگر ایک دن انہیں ایک ایسے انسان کے پاس جانا پڑا جس کا نام دنیا نہیں جانتی تھی، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آگے ہاتھ باندھے، اس سے علم سیکھا اور اس کے بے باک اور بے سمجھ کاموں پہ خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی اللہ کا راز اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دنیا کی عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آج کی یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آج کے بعد جب بھی زندگی میں کوئی مشکلات آئے تو شاید آپ ایک منٹ رک کر سوچو گے، کیا اللہ نے اس میں بھی کوئی حکمت چھپائی ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے۔ ان کا بیان انتہائی فصیح تھا، اتنا علم سے بھرا تھا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بندہ خدا کلیم اللہ کہنے لگے، نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ یہ جواب سن کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک آگ لگی، ایک تلاش جاگی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے اس بندے تک پہنچاؤ، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک مچھلی لو، زنبیل میں ڈال دو، جہاں یہ مچھلی کھو جائے وہاں تیری ملاقات ہوگی۔ اور یوں یہ سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس کا کوئی مسافر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ نکل پڑے۔ لمبی راہ، تکا دینے والا سفر، اور پھر ایک جگہ آ کے مچھلی غائب ہو گئی، پانی میں ڈوب گئی۔ خادم گئے بتانے لیکن بھول گیا۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے مچھلی؟ خادم نے کہا، اے موسیٰ، وہ تو رات کو پانی میں ڈوب گئی، میں بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تھی جہاں جانا تھا، واپس چلو۔ اور وہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص بندہ تھا، جس کو خضر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت دی تھی، جس کو علم لدنی عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو ملا ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو؟ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ جو چیز تم سمجھ نہیں سکو اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، اللہ نے چاہا تو میں صبر ضرور کروں گا اور آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا۔ اور سفر شروع ہو گیا۔ دونوں پانی کے کنارے آئے۔ ایک کشتی تھی غریبوں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھے اور خاموشی سے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رک نہ سکے، ان کا دل بھر آیا، یہ تو بہت برا کام کیا آپ نے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اپنے وعدے کا، تو اس نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اور اسی طرح یہ سفر آگے بڑھ گیا۔ مگر ان کے دل میں سوال تھا، کیوں کہ آخر کیوں کیا؟ اور جب سفر کے آخر میں خضر علیہ السلام نے راز کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں زبردستی لے لیتا تھا۔
تو میں نے چاہا کہ یہ کشتی ٹوٹی دے کے تاکہ وہ بادشاہ اس ناشان ذات کشتی کو نظر انداز کرے اور ان غریبوں کی روزی بچتی رہے۔ سوچو، جس کشتی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقصان سمجھا وہ ان مزدوروں کی حفاظت تھی۔ جس چیز میں انہیں تباہی نظر آئی اللہ رب العزت نے اس میں حفاظت چھپائی ہوئی تھی۔ اور یہی اللہ رب العزت کا انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں سے بندے خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یوں یہ سفر جاری رہا اور پھر ایک جگہ پہ آئے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام رکے، ایک لڑکے کی طرف بڑھے اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ پل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ ایک معصوم بچہ، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، ان کی آواز کام گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم جان لے لی بنا کسی وجہ کے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی، ایک اور موقع مانگا، اور وقت آیا جب راز کھلا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ لڑکا، اس کے ماں باپ ایمان والے لوگ تھے، نیک تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، مگر یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو ان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتے اور ان کی ایمان کو برباد کر جاتے۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں ایسی اولاد ملے جو پاک ہو، جو نیک ہو، جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو واپس بلا لیا اور ان ماں باپ کو اس کے بدلے میں وہ دے دیا جو زیادہ پاک اور زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ یہ سن کر دل تما، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں، یا اللہ یہ کیوں ہوا؟ یا اللہ میری دعا کیوں نہیں مانی؟ یا اللہ میں نے کیا کیا تھا؟ مگر اللہ رب العزت کا علم ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ شاید وہ چیز جو ہمیں نہیں ملی اس میں ہماری تباہی تھی، اور جس چیز کا ہم ماتم کرتے ہیں اس میں ہماری حفاظت تھی۔ آخری واقعہ، دونوں ایک بستی میں پہنچے، بھوکے تھے، تکے ہوئے تھے۔ بستیوں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی میں تھے، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کچھ دیا نہیں، اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ اگر چاہتے تو اس کام کا کچھ اجر لے سکتے تھے۔ یہاں خضر علیہ السلام رکے، مسکرائے اور فرمایا، اے موسیٰ، یہ وقت الگ ہو جانے کا ہے، مگر جانے سے پہلے اس دیوار کا راز بھی سن لو۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اللہ والے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار تب تک قائم رہے جب تک یہ بچے بڑے ہو اور پھر اپنا خزانہ خود نکالے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی ان یتیم بچوں پر، صرف اس وجہ سے کہ ان کے باپ نیک تھے۔ ٹھہرو، ایک نیک باپ اپنی نیک زندگی سے چلا گیا، مگر اس کی نیکی نے اپنی یتیم بچوں کی حفاظت کی۔ کافی سالوں بعد بھی اللہ کے کرم اس قدر وسیع ہے کہ ایک نیک انسان کی نیکی صرف اس کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ اس کی اولاد کو بھی اس کے بعد بھی اپنے رحمت کے سائے میں رکھتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے وداع لیتے وقت فرمایا، یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی، اور اس پوری کہانی میں ایک سبق ہے جو آج کے ہم سب کے لیے ہے۔ جب زندگی میں کوئی بری خبر آئے، جب کوئی چیز بے چین کرے ہمیں، جب کوئی رشتہ
ٹوٹ جائے، جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو رک جاؤ، ایک لمحے کے لیے سانس لو اور سوچ لو کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہو جو میں نہیں دیکھ پا رہا۔ کیونکہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے چھپائی اپنی حکمت، وہ اسی حکمت سے آج بھی ہم سب کی زندگی چلاتا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یقین عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔